نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر حاضر ہوں رمضان المبارک قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے افطاری کے فضائل اور اس کے احکامات۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں سحری کی طرح افطاری میں بھی خوب چہل پہل اور رونقیں ہوتی ہیں، بلکہ افطاری میں تو سحری کی نسبت زیادہ جوش و خروش اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ خواتین مختلف ڈشز تیار کرتی ہیں اور جب گھر کے افراد دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ایک عجیب پرنور اور پرکیف سما ہوتا ہے، اور پھر مغرب کی اذان ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا جاتا ہے۔ سحری کی طرح افطاری کے بھی بے شمار فضائل و احکام ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں افطاری کا وقت کب ہے، افطاری کب شروع کرنی چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہاں افطاری کا وقت بتایا گیا ہے کہ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزہ پورا کر لو، مکمل کر لو رات تک، یعنی جب رات شروع ہو تو اس وقت آپ روزہ مکمل کر لو۔ اور شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے رات سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزے دار اپنا روزہ افطار کر لیں۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج غروب ہوتے ہی افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب مکمل اطمینان اور تسلی ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، اب افطاری کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بلا عذر افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور بلا عذر تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1957 میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی کہ جس وقت تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی خیر کا تعلق افطاری کے ساتھ رکھا گیا۔ اس حدیث کی مزید وضاحت ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2353 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى يؤخرون، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ یعنی افطاری اگر جلدی کی جائے تو دین اسلام غالب رہے گا۔ اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ افطاری کے ساتھ، افطاری کے وقت کے ساتھ دین اسلام کے غلبے کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ۔ اس سے ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ چونکہ تاخیر کرتے ہیں تو مسلمان ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اس میں کھانے پینے میں، افطاری کے وقت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کریں، بلکہ ان کی مشابہت سے بچیں۔ جیسے ہی یقینی طور پر افطاری کا وقت ہو جائے تو پھر روزہ افطار کر لیں۔ ہاں اگر کبھی شک ہو تو پھر اس صورت کے اندر احتیاطاً رکنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کچھ منٹ، لیکن جب مکمل اطمینان اور تسلی ہو جائے تو اس کے بعد پھر بلا عذر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر تاخیر کی جائے گی تو یہود و نصارہ سے مشابہت ہے۔ تو یہاں دین نے ایک ادنا سی چیز ہے کہ کھانے پینے کا وقت ہے، اس میں بھی مشابہت سے روکا ہے کہ جو شخص
کھانے پینے کے وقت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرے گا تو وہ دوسرے کاموں میں کیسے ان کی مشابہت اختیار کرے گا؟ وہ اپنے طور اطوار میں، اپنے لباس میں، اپنے زیب و زینت میں، یعنی ان چیزوں کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں ان میں کیسے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گا؟ جو شخص کھانے کے وقت میں بھی بچ رہا ہے تو دوسرے جو افعال ہیں، کام ہیں، ان کے اندر بھی وہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچے گا۔ جب وہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچے گا تو یقینی بات ہے دین اسلام کے جو احکام ہیں ان کی اتباع کرے گا، ان پر عمل کرے گا۔ تو جب دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے تو دین خود بخود غالب ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر ایک لطیف اشارہ ہے کہ مشرکین کی، غیر مسلموں کی کسی بھی چیز میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کر قصداً مشابہت ان کی اختیار نہیں چاہیے، حتیٰ کہ جو کھانے کا وقت ہے اس کے اندر بھی مشرکین کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے یا اہل کتاب کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہم کھانے پینے کی بہت سی چیزوں میں ہیں، لباس میں، شکل و صورت میں، کھیل کود میں، کس چیز میں دیکھیں کہ ہم جان بوجھ کر ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اہل کتاب سے، غیر مسلموں سے، ان کی مشابہت سے قصداً ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ الگ ہے، اس سے روزے سے متعلق بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میں نے تو جلدی روزہ افطار کر لیا، ابھی تو افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، سورج غروب نہیں ہوا تھا اور میں نے روزہ افطار کر لیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے گا، اس پر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف اس روزے کی قضا کرے گا۔ غلطی کی وجہ سے ایک سہو ہوا ہے بھول سے، تو اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں دعا کی قبولیت کے اہم ترین مقامات میں سے ایک وقت افطاری کا وقت ہے۔ ویسے تو روزے دار کی مکمل جب تک وہ روزے میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو افطاری کا وقت ہے یہ خاص وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، قیمتی لمحات میں سے ہے، پورے دن کے قیمتی لمحات میں سے ایک وقت افطاری کا وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جو خواتین ہیں وہ بیچاری مشغول ہوتی ہیں گھروں کے، اس وقت فل یعنی ان کے مصروفیت کا وقت ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز دینی ہے، کسی کو مکمل کرنا ہے، اس قسم کا، تو کوشش کریں وہ یہ چیزیں، یہ کام پہلے کر لیں اور وہ بھی دسترخوان پر بیٹھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور بالفرض اگر کبھی دعا کا اہتمام اس طرح خصوصیت سے نہ ہو سکے تو جس کام میں مشغول ہوں وہ کام کرتے ہوئے بھی دعائیں کریں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1753 میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک روزے دار جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت جو وہ دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت کے مقامات میں سے ہے، لہٰذا میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3598 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے۔ وہ 3 لوگ، ان میں سے پہلا شخص ہے روزے دار، حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے تو روزہ افطار کرنے کے وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے امام عادل حکمران، اور تیسرے نمبر پر ہے مظلوم، تو مظلوم اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ کسی کے خلاف حق پر ہوتے ہوئے بد دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا یا بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزہ افطار ہونے سے کچھ منٹ پہلے، 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پر آ جائیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ پھر روزہ افطار کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ روزہ جو افطار کیا جائے، آیا کوئی دعا بھی پڑھی جائے؟ جب یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے تو یہاں پر کوئی دعا پڑھی جائے یا کیا جائے؟ کس طرح روزہ افطار کیا جائے؟
تو بالکل دعائیں یہاں روزہ افطار کی دعائیں جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2357 میں آپ علیہ السلام کا افطاری کا یہ عمل مذکور ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ افطار کرے تو وہ یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ کہ پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ثواب بھی مل گیا۔ اخلاص نیت سے جب روزہ رکھا تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف ہی میں اس سے اگلی حدیث ہے 2358، اس میں آپ علیہ السلام کا یہ دوسرا عمل مذکور ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ آپ علیہ السلام جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق ہی سے میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی روزہ رکھا، پھر اللہ ہی نے رزق دیا اور اسی سے انسان روزہ افطار کر رہا ہے۔ تو افطاری کی یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ آئے افطاری سے پہلے پڑھیں، افطار کرتے ہوئے پڑھیں، یہ افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ یہ دعائیں کس طرح پڑھیں؟ جو دوسری دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ افطاری سے پہلے پڑھنا چاہیں پہلے پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں پڑھنا چاہیں درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، افطار کرتے ہوئے پڑھنا چاہیں افطار کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح بھی پڑھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ عام معمول یہ دعا پہلے پڑھنے کا ہے، افطاری سے پہلے پڑھنے کا۔ البتہ جو دوسری دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے کہ جب انسان افطار کر لے تو اب جیسے ہی افطار کر لیا اس کے بعد پڑھ لیں یا کچھ ٹھہر کر پڑھ لیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ افطار کرتے ہوئے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ آپ علیہ السلام کا اس میں کیا عمل تھا؟ ایک مسلمان کو ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا کیا عمل تھا۔ تو افطاری میں آپ علیہ السلام کا کیا عمل تھا، کس چیز سے آپ علیہ السلام افطار کیا کرتے تھے؟ تو ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2355 میں حضرت عامر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اور اگر اسے کھجور نہ ملے، کھجور اس وقت مہیا نہ ہو، اس وقت موجود نہ ہو، تو پھر وہ پانی سے روزہ افطار کر لے، کیونکہ پانی بھی پاکیزہ چیز ہے، پاک چیز ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2356 میں ہے، اس کو مزید وضاحت سے ذکر کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حصا حصوات من ماء، کہ آپ علیہ السلام تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے مغرب کی نماز سے پہلے۔ مغرب کی نماز سے پہلے تر یا تازہ کھجوروں سے آپ علیہ السلام افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تازہ یا تر کھجوریں آپ اس وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے آپ علیہ السلام روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پھر پانی سے آپ علیہ السلام روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی افطاری کس چیز سے کی جائے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو تازہ کھجوروں سے، اور اگر تازہ کھجوریں موجود نہ ہوں تو خشک کھجوروں سے، جیسے کہ عام طور پہ کھجوریں ملتی ہیں، انہی کھجوروں سے روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر انسان پانی سے روزہ افطار کر لے۔ اور بالفرض اگر ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے تو پھر جو بھی رزق اللہ تبارک و تعالی نے مہیا کیا ہے اس سے بندہ افطاری کر لے۔
جب روزے کا وقت ہو گیا تو اب مزید انتظار نہ کرے کہ بھئی فلاں جگہ جائیں گے ہم، وہاں پانی ملے گا تو یا کھجور ملے گی، اس سے ہم روزہ افطار کرتے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب یقینی طور پر روزے کا وقت ہو گیا تو اس وقت یہ چیزیں موجود ہوں تو ان سے روزہ افطار کر لیں، اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو پھر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو چیز مہیا کی ہے اس سے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ جیسے روزہ رکھنے کے اور پھر روزہ افطار کرنے کے اس کے فضائل ہیں، اسی طرح روزے دار کا روزہ افطار کرانے کے بھی فضائل ہیں کہ ایک انسان نے روزہ رکھا ہے، اب دوسرا شخص اس کا اگر روزہ افطار کراتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 807 میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اسی کی مثل اجر ملتا ہے، اس کو روزے دار ہی کی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جو ثواب ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے، تقسیم ہو جائے کہ آدھا روزے دار کو ملے اور آدھا ثواب افطار کرانے والے کو ملے، شاید اس قسم کا معاملہ ہو تو کسی کو یہ شک ہوتا ہے۔ تو مزید خود حدیث پاک میں آگے اس کی وضاحت کر دی کہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ روزے دار کا بالکل بھی اجر کم نہیں ہوگا، روزہ افطار کرانے والے کو جو اجر ملے گا وہ بھی پورا ملے گا اور روزے دار کو بھی پورا اجر ملے گا، اس کا اجر تقسیم ہو کر روزہ افطار کرانے والے کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ روزہ اگر افطار کرایا جائے تو نیت خالص ہو۔ جیسے ہمارے مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، بعض تو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، بعض اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بلکہ کراچی کے اندر تو مختلف جگہ پڑھنے میں آیا کہ 4000 دسترخوان مختلف مقامات پر 4000 دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب نے جو بھائی کی طرح ہیں ہمارے، تو انہوں نے ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی، تو بہت طویل دسترخوان تھا، روڈ پہ ہے کوئی بھی آ جائے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، دسترخوان لگتے ہیں، کوئی انسانیت کے نام پر، اسلام کے نام پر ہے، کسی کوئی مذہبی تفریق ہو کہ فلاں فرقے کا نہیں آ سکتا فلاں، نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے صرف، یا ویسے ہی اگر کوئی گھر میں افطاری کرتا ہے تو ایک چیز کا خیال رہے کہ نیت خالص ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ اگر دکھلاوا مقصد ہے تو پھر کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو افطاری جو شخص بھی افطاری کرائے خالص نیت سے کرائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام حدیث میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر و ثواب ہوگا۔ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہوگی تو جو احادیث میں اجر و ثواب آیا وہ بھی ملے گا، اس سے بڑھ کر بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جتنا اجر و ثواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور بلکہ جب انسان کوئی افطاری کر رہا ہے تو صرف امراء کو نہ بلائے بلکہ غریبوں کو بھی بلائے، غریبوں کو بھی اس میں شامل کرے، اور اسی طرح نیک لوگوں کو بھی شامل کرے، بلکہ نیک لوگوں کو تو شامل کرنے کی احادیث مبارکہ میں ترغیب آئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3856 میں آپ علیہ السلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے، ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ فجاء بخبز وزیت فاکل ثم قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، روزے کی حالت میں ان کے پاس آئے، تو وہ روزہ افطاری کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا دی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں اور نیک لوگ تمہارے پاس کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر تمہارے لیے دعائیں کریں۔ یعنی افطار کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ایک تو یعنی تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، گویا کہ ایک قسم کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ روزے داروں کا روزہ افطار کرانا چاہیے، روزے داروں کا روزہ افطار کرانا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ پھر آگے مزید ترغیب ہے، اکل طعامکم الابرار،
کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یعنی اگر تم افطاری کرا رہے ہو تو نیک لوگوں کو ترجیح دیں، نیک لوگوں کو بلائیں. دوسروں کو بھی بلانا منع نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کو بلانے میں زیادہ ثواب ہے، تو نیک لوگوں کو بھی ترجیح دی جانی چاہیے اس میں. اور پھر آگے وصلت علیکم الملائکہ، یعنی جو شخص اس طرح کے یعنی افطار کرا رہا ہے تو اس پر فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک قسم کی یہ دعا بھی ہے، اگر کوئی افطاری پر بلائے تو وہاں بعض افطار پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، یا افطاری ہو رہی ہے اور مسجد قریب ہے، مسجد میں کو نماز کو چھوڑ کر الگ سے اپنی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے. بلکہ پہلے افطاری کریں، مختصر سی افطاری کریں، اس کے بعد مسجد میں جائیں، مسجد میں فرض نماز پڑھیں اور اس کے بعد آ کر پھر کھانا کھائیں. یہ اس میں نماز میں تاخیر اور ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اس قسم کا یہ بالکل درست عمل نہیں ہے. افطاری کرائیں لیکن مسنون طریقے کے مطابق، جو سنت طریقہ ہے، ہر چیز میں سنت طریقے کو مقدم رکھا جائے. اس چیز کا بہت خیال کرنے کی، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح جب جس کو بلایا گیا وہ بعد میں دعا دے سکتا ہے. ہاں ایک اور چیز ہے مزید کہ ایک تو یہ نماز میں سستی ہوتی ہے، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے افطار پارٹی میں، اور اجتماعی دعا کرتے ہیں. باقاعدہ کوئی مولانا یا کوئی مفتی کسی سے وہ بلاتے ہیں اور اجتماعی دعا، تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. ہر کوئی انفرادی دعا کرے، اجتماعی دعا ہرگز نہ کرے. ہاں احادیث سے یہ دعا ثابت ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، تو بعد میں جو میزبان ہیں اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تو یہ دعا احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا دی تھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جو میزبان ہے اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.